بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت اسکالرز کے ہاں نہج البلاغہ کی اہمیت، یہ ہمارا آج کا عنوان، اور اس دکھ اور تکلیف کے ساتھ ہم یہ موضوع پیش کر رہے ہیں، خدا جانے مسلمانوں کو کب عقل و شعور آئے گا اور یہ سوچیں بیدار ہوں گی کہ پیغمبر اکرم جو پیغام لے کے آئے تھے، اس پیغام کا نام ہے الفت و محبت و مودت و بھائی چارہ۔ اور پیغمبر اکرم نے اپنے بعد جو اپنے رسالت کا اجر مانگا تھا وہ بھی یہی تھا، محبت مودت۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ قربا کی مودت حقیقت میں اجر رسالت ہے، اور جو یہ اجر رسالت ادا نہیں کرتا وہ نہ شیعہ کہلانے کا حقدار ہے، نہ سنی کہلانے کا حقدار ہے۔ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ ہمارا موضوع ہے، اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اختلافی مسائل کو پیش کرنے سے حقیقت یہ ہے کہ دل روتا ہے۔ کل پرسوں مجھے ایک بزرگ 80-82 سال کے ایک بزرگ فرما رہے تھے، میں نے ایک انگریز کا قول پڑھا، وہ کہتا ہے کاش علی کو مسلمانوں نے جنگوں میں نہ الجھایا ہوتا تو علی کے علم کے ذریعے سے آج عالم کی حالت اور ہوتی۔ کوئی لمبی گفتگو نہیں کریں گے عزیزان، بس اسی پہ ذرا غور فرمائیے۔ علی کے علم سے اگر استفادے کی مہلت دی ہوتی تو علی کے علم سے آج عالم کا منظر ہی اور ہوتا۔ آج وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ عالم سمجھتے ہیں اور ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، جو انسانیت کو مٹانے کے لیے آلات بناتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ کے لیے اہل سنت علماء نے کیا کہا، کیا خدمات انجام دی ہیں، بلکہ میں یہاں علماء شیعہ سے یہ گزارش کروں گا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے استفادہ کرے۔ جو کام اہل سنت عالم ابن ابی الحدید نے 20 جلد نہج البلاغہ کی شرح لکھ کے کیا ہے، وہ آج تک بھی ایک یادگار ہے۔ اور پھر ہمارے اس دور میں، اس صدی میں، جو مصر کے اس مفتی اعظم شیخ محمد عبدہ نے نہج البلاغہ کی خدمت کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ نہیں جاتا میں اس طرف، ایک جملہ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال کا نقل کر دوں۔ علامہ اقبال بھی کوئی شیعہ اسکالر نہیں تھے، ایک اہل سنت اسکالر، محب اہل بیت و مفکر اسلام۔ ایک جملہ ان کا لے لیجیے اور نہج البلاغہ سمجھ آ جائے گا۔ کلیات علامہ اقبال میں علامہ اقبال نے ایک طویل نظم لکھی ہے، سر اسماء علی مرتضیٰ۔ یہ میرے پاس جو کلیات کا مجموعہ ہے، یہ ہے احمد سروش کے مقدمے کے ساتھ کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاہوری، 59 اشعار ہیں اس کے۔ اس میں ایک شعر علامہ اقبال کا قوت دین مبین فرمود عش، میں نے اس شعر کو اور اس مصرے کو خاص کر ہزاروں بار پڑھا ہے۔ میں اہل بر صغیر اور مسلمانوں کے اس مفکر سے، حقیقت میں تو اسلام کا ایک مفکر بقول شہید مرتضیٰ متحری، اس جملے کو غور سے پڑھ لیجیے عزیزان۔ قوت دین مبین فرمود عش، کائنات آئین پذیر ازدود عش، کہ علی علیہ السلام کے اقوال دین مبین کی قوت کا سبب ہے۔ نہج البلاغہ کو دین کی قوت کے لیے لیجیے آگئیون برادران، نہ یہ ہے کہ اختلافی مسائل کے لیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور شیخ محمد عبدہ کا نہج البلاغہ، میرے پاس کم از کم کوئی 20 ایسے نمونے موجود ہیں کتابوں کی صورت میں جو اہل سنت علماء نے نہج البلاغہ پہ کام کیے ہے۔ نہیں جاتا اس وقت، یہ دیکھیے شیخ محمد عبدہ کا نہج البلاغہ، جس نے نہج البلاغہ کو ایک نئی پہچان اور نئی زندگی دی ہے اور اپنی شرافت کا اظہار کیا ہے۔ اور اردو زبان، اگر آپ احباب کم از کم یہ نہج البلاغہ جو مفتی جعفر حسین مرحوم کے نہج البلاغہ سے بھی پہلے کا شائع شدہ ہے، جناب سید رئیس احمد جعفری ندوی کی یہ خطبات کا ترجمہ ہے۔ خطبہ نمبر
11 کو دیکھ رہا تھا۔ ایک کتاب ہمارے استاد مرحوم آغا محمد دشتی نے ترتیب دی ہے اور ان کے ادارے نے، اور اس کتاب کا نام ہے معارف نہج البلاغہ از زبان شعر و شاعران، شعراء اور شاعری کی زبان میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ میرے لیے دلچسپ چیز یہ تھی کہ ایک فارسی زبان استاد، نہج البلاغہ کا ایک عظیم خدمت گزار، اور وہ جب معارف نہج البلاغہ در شعر شاعران، معارف نہج البلاغہ در شعر شاعران، شعراء کے شعروں میں نہج البلاغہ کی معرفت اور نہج البلاغہ کے مفہوم کو کیسے پیش کیا گیا ہے۔ 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ فارسی کے بڑے بڑے شعراء کے، وہ مولانا روم اور جامی اور سعدی اور ان حافظ اور ان سب کے اشعار ہیں، لیکن مجھے دلچسپی علامہ اقبال سے تھی، تو میں نے اس کتاب کو اس مناسبت سے پڑھا کہ علامہ اقبال کے کون کون سے اشعار نہج البلاغہ کی معرفت کے لیے انہوں نے پیش کیے ہیں۔ بس ایک حصہ اس کتاب کا اور ایک جملہ، بلکہ خطبہ نمبر انہوں نے کیا ہے تقسیم انہوں نے یوں کیا ہے کہ پہلے خطبے کے مفاہیم میں جو اشعار کہے گئے ہیں یا اس سے ملتے جلتے، جب خطبہ نمبر 11 پہ پہنچتے ہیں، بس یہی آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب خطبہ نمبر 11 میں پہنچتے ہیں تو استاد محترم نے یہاں علامہ اقبال کا وہ شعر بلکہ اشعار لکھے ہیں۔ دیکھیے خطبہ نمبر 11، اب وقت نہیں ہے کہ آپ کو زحمت دوں۔ خطبہ نمبر 11 میں جناب امیر علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کو، اپنے بیٹے کو، جنگ کے ڈھنگ سکھائے ہیں۔ یہ ہمارا ایک پسندیدہ موضوع کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور اس جنگ کے ڈھنگ میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا تزول الجبال ولا تضل، اے بیٹا پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں۔ یہ ترجمہ میں ایک اہل سنت اسکالر جناب رئیس احمد جعفری کا پیش کر رہا ہوں۔ یہ ان کا جو نہج البلاغہ اس کے صفحہ 155 پہ ہے، تزول الجبال ولا تضل، اے بیٹا پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں مگر تم اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا، اپنے دانتوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں پیوست رکھنا، اپنا کاسہ سر خدا کو عاریت دے دینا، زمین میں اپنے پاؤں میخ کی طرح جما دینا، تمہاری نگاہوں کی زد دشمن کے لشکر کی آخری صف پر رہے، اپنی نظر جھکائے رکھنا۔ اب یہاں رئیس احمد جعفری صاحب نے بڑا خوبصورت تبصرہ بھی کیا، حاشیہ لکھا ہے اس کا۔ یہاں پہلے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ تم میدان جنگ میں پہاڑ سے زیادہ ثابت قدم رہنا اور کسی حالت میں راہ فرار اختیار نہ کرنا۔ اب یہ جناب امیر علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ سکھاتے ہیں۔ اور ایک حاشیے میں لکھتے ہیں جناب رئیس احمد جعفری، یہ ایک با انصاف دانشور اہل سنت، ایک حاشیے میں لکھتے ہیں، قوت و شوکت، سامان و اسلحہ، نیزہ و شمشیر پر بھروسہ نہ کرو، خدا پر بھروسہ کرو، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا حاشیہ۔ تو اس خطبے کی جب شرح میں استاد محترم شعراء کے کلام کو لکھتے ہیں تو یہاں علامہ اقبال کا کلام انہوں نے لکھا ہے، وہ 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ جناب علامہ اقبال کا شعر یہاں لکھا گیا ہے، فارغ از خوف و غم و وسواس باش۔ خطبہ 11 کی شرح میں جو اشعار استاد محترم آغا محمد دشتی مرحوم نے پیش کیے ہیں، فارغ از خوف و غم و وسواس باش، پختہ مثل سنگ شو الماس باش۔ کاش ہمیں فارسی زبان سے دور نہ کیا گیا ہوتا تو ہمیں کلام اقبال سمجھ آتے۔ یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ ایک مشہور شاعر پنجابی کے شاعر ہیں جناب انور مسعود، وہ کہتے ہیں کاش ہم سے فارسی نہ چھینی گئی ہوتی، اور فارسی چھینی اس لیے گئی تاکہ علامہ اقبال کی وہ فکریں ہم سے چھین لی جائیں۔ فارغ از خوف و غم و وسواس باش، خوف و غم اور شکوک و شبہات اور وسواس سے دور رہے، پختہ مثل سنگ شو الماس باش، پتھر کی طرح پختہ ہو جا، مضبوط ہو جا اور ہیرا بن جا۔ پھر لکھتے ہیں ایک اسی کے آگے کلیات میں سے صفحہ
34 اور 36 ہے، می شود از وید عالم مستنیر، ہر کے باشد سخت کوش و سخت گیر۔ اقبال فرماتے ہیں کہ سارا زمانہ اس سے نورانی و منور ہو جاتا ہے جو سخت کوش بن جائے، سخت گیر بن جائے، اپنے مقصد اور اپنے مشن کے لیے پتھر سے سخت ہو جائے، زمانہ اس سے منور ہو جاتا ہے۔ پھر ایک شعر لکھا ہے، در صلابت آبروئے زندگی، کہ انسان اگر پختہ ہو جائے، سخت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اس سے زندگی کی عزت بنتی ہے، ناتوانی، ناکسی، ناپختگی اس۔ اور اگر انسان کمزور ہو، ناکس ہو، تو یہ حقیقت میں اس کی زندگی کی ناپختگی ہے، وہ ہوا کے جھونکوں سے کبھی دائیں تو کبھی بائیں اس درخت سے گرنے والے پتے کی طرح اڑ جاتا ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان فرامین پر عمل کریں، اور نہج البلاغہ سے یہی صلابت، جس کو جناب علامہ اقبال نے کہا، در صلابت آبروئے زندگی اس سختی میں اور اس پختگی میں، جیسے جناب امیر اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ پہاڑ سے بھی سخت ہو جا، اگر یہ سختی ہو تو پھر اقبال کے بقول یہی آبروئے زندگی ہے۔ یہ ہے ہمیں نہج البلاغہ سے لینا ہے۔ بھلا ہو ان علماء کا جنہوں نے یہ چیز ہمیں عطا کی ہے، اور مہربانی ہوگی ان افراد کی جو نہج البلاغہ کو بھی، جناب امیر علیہ السلام کے اس کلام کو بھی شیعہ سنی میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ نہیں ہے وقت اور نہیں جی چاہ رہا اس وقت، جن کو مزید تفصیل چاہیے، یہ مرکز افکار اسلامی کے شائع شدہ نہج البلاغہ، اس کو دیکھیے، اس کے صفحہ 52 سے علامہ علی نقی صاحب نے 20 علماء اہل سنت کے اور 3 عیسائی اسکالرز کے عظمت نہج البلاغہ کے جملات لکھے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے اور کوشش کیجئے نہج البلاغہ سے درس لیجئے، نہ کہ نہج البلاغہ کو اختلافی بنائیے۔ اگر ضرورت ہوئی تو اس کو انشاءاللہ پھر کسی وقت مزید عرض کریں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں وہ دل عطا فرمائے جو دل دین کے لیے تڑپے، اور دین کے لیے اگر ضرورت ہو تو اس کے لیے پھر حضرت علی اکبر کا وہ جملہ بابا کے سامنے کہہ دے، لسنا علی الحق، بابا یہ موت آتی ہے تو پھر آتی رہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور پھر ابراہیم و اسماعیل، کاش ہم نے اس سے سیکھا ہوتا وہ قربانی، جب رب کہتا ہے بیٹا دے دے تو بیٹا بھی کہتا ہے بابا رب کے حکم کو پورا کر، اور باپ بھی اپنے اس بیٹے کو جو بڑی مدت تک مانگ کے رب سے لیا تھا، کہا جا بیٹا میں بھی راہ خدا میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے نہج البلاغہ کے، یہ ہیں قرآن مجید کے وہ درس جو ہمیں سیکھنے ہیں، ورنہ درخت سے گرے ہوئے پتوں کی طرح تھوڑی سی ہوا بھی ہمیں اڑا کے لے جائے گی، اور ہر راہ گزر ہمارے اوپر پاؤں رکھے گا تو ہمارے اس پاؤں کے نیچے پس جانے کی صورت میں بعض اوقات آواز بھی نہیں آتی۔ اگر قوت نہ ہو تو انسان یوں پس جاتا ہے، اور قوت کا نام کیا ہے؟ شجرہ اسلام سے مضبوطی کی طرح متصل رہو، تو وہ پتے جو آج پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، وہ پتے حقیقت میں درخت کے ساتھ اگر متصل ہوں، یعنی اتحاد ہو، تو وہ بڑی بڑی آندھیوں کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ پتے پھر درخت کو چھوڑتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں، پاؤں تلے روندے نہیں جاتے۔ پروردگار ہمیں نہج البلاغہ اور علی کی جرت، جی چاہ رہا تھا، بڑے خوبصورت بحثیں لکھی ہیں جناب امیر علیہ السلام نے کے بارے میں، جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت دانشور جناب رئیس احمد جعفری نے، اور اس میں ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا، منچلا بھائی جناب امیر علیہ السلام کی وہ قربانیوں کو کہ 15 سال کے علی تھے، اور کیا تھا تو منچلا بھائی، اور پھر جانثار اور فداکار بھائی، تو علی نبی کے بھائی ہیں، اور ان کے کلام کا نام نہج البلاغہ ہے۔ اس سے استفادہ کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔